آج ہم بات کریں گے لاؤ تزو، جو کہ عظیم چائنیز فلسفی ہے. اس کے بارے میں مختلف حکایات جو ہیں وہ ہمیں روایت میں ملتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا پیدا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنی دنائی اور حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں نے انہیں جو ہے وہ یہ روایت سے یاد رکھا کہ وہ غالباً پیدا ہی بوڑھا ہوا تھا، یعنی اس کے اندر اتنی دنائی جو ہے وہ شروع سے موجود تھی. اور کنفیوشس سے اس کی ملاقات بھی ایک جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جس میں کنفیوشس نے اسے کہا تھا کہ یہ ڈریگن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈریگن کا لقب دیا. تو ہم اس پہ زیادہ نہیں بات کرتے. آج ہم بات کرتے ہیں اس کے پیش کیے ہوئے جو پیراڈاکسز ہیں ان پہ. پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ پیراڈاکس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ، ایسی بات جو کہ اپنے آپ میں ہمیں متضاد دکھائی دے، لیکن وہ متضاد ہونے کے باوجود بھی ایک پل میں جو ہے درست معلوم ہو اپنے آپ میں. خیر، یہ خود تھوڑا سا پیراڈاکسیکل سا جملہ میں نے بول دیا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یونانی فلسفی زینو ہے وہ پیراڈاکسز میں بہت مہارت رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کے پیراڈاکس بھی بہت مشہور ہیں، لیکن میرے پاس یہ جو کتاب ہے لاؤ تسو کی دا ٹیچنگ، تو یہ کتاب جو ہے وہ سمجھ لے کہ بادشاہ ہے پیراڈاکسز کی. یعنی اس میں سے میں کہیں سے بھی صفحہ اٹھا کے اگر آپ کو کھول کے سنانا شروع کر دوں تو وہ سمجھ لے کہ ایک جو ہے پیراڈاکس جو ہے آپ کے سامنے پیراڈاکسز کا پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو اتنے پیراڈاکسز جو ہے اس نے بیان کیا. اس کی خود اپنی زندگی جو ہے وہ ایک طرح کی اس کو بیان ایسے کیا جاتا ہے وہ خود جیسے کہ ایک پیراڈاکس ہو، یعنی اس کی ذات جو ہے وہ خود پیراڈاکس کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اچھا، سب سے پہلے پیراڈاکس ہم جو اس کا سمجھیں گے، دا تاؤ دیٹ کین بی اسپوکن از ناٹ دا اٹرنل تاؤ، یعنی اس کے نزدیک جو ہے زبان حقیقت کو ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ پیراڈاکس ہے، اب وہ بیان کر رہا ہے کہ تاؤ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بیان کر رہا ہے. یہ بیان کر کے ہی بتا رہا ہے کہ وہ اٹرنل جو تاؤ ہے، ٹھیک ہے، تاؤ کہتے ہیں رستے کو، داؤ تچنگ جو ہے وہ اسی عنوان سے کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ازلی رستہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اس کو بیان بھی کر رہا ہے. اور یہ کتاب کا پہلا جملہ ہے. اس کے بعد جو ہے پوری کتاب اسی پیراڈاکس پہ ایک طرح سے جو ہے وہ چلتی ہے، اور اسی جملے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پوری کتاب جو ہے وہ آگے میں دکھائی دیتی ہے کہ اسی جملے کی مختلف جو ہے وہ شیپس ہیں، لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب لکھنے کے کیا معنی. کہتے ہیں کہ وہ رستے میں جا رہا تھا، بادشاہ وغیرہ اس کے دربار کو چھوڑ کے، تو رستے میں کسی نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے بتا دیں جو بھی آپ نے علم وغیرہ دینا ہے، دے دیتا ہے اس کو. اچھا، بلکہ ہم آتے ہیں دوسرا پیراڈاکس اس کے ہیں وی اس کو کہتے ہیں. مطلب اس کا مطلب کچھ نہ کرنا، مطلب ٹھیک ہے، کچھ بھی یعنی کہ زبردستی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل ہی آپ نے سب کو چھوڑ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ فورس سے نہ کرنا. یعنی میں اگر آپ پیراڈاکس میں سمجھاؤں تو نہ کرنے کے طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قدرت کے خلاف آپ نے کوئی جدوجہد نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو لاؤ تزو جو ہے نا وہ خود اس کے بارے میں کہتا ہے. اب یہ بھی عجیب سا یعنی ایک پیراڈاکس ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ خود اس کے بارے میں کہتا ہے the master does nothing yet nothing is left undone. ٹھیک ہے، جو استاد ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے، جو چائنیز ٹریڈیشن میں پورا بیان کیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کا ایک مختلف تصور ہے. کچھ نہ کرنے کے ذریعے کرنا، یعنی وہی یہ بہت بڑا تصور ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اتنی تفصیل میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو سمجھنا چاہیں، جیسے مطلب پانی بہتا ہے، یا جیسے درخت جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے اگاتا ہے، پھول جو ہے کھلتا ہے، اور یا اس میں تو کوئی زور نہیں لگاتا، آپ کو اچانک سے بس وہ جو ہے وہ سب کچھ یہ دکھائی دیتا ہے پانی بہتا ہوا، پھر بھی جو ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی قدرت جو ہے یا جتنے اعمال قدرت کرتی ہے وہ اتنے آہستہ سے کرتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. وہی کا جو ہے تصور ہے کہ کچھ نہ کیے بغیر کچھ کرنا. تو یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے. تو چائنیز فلسفی اس کو بہت آن کرتی ہے اس کو. ایسے ہی اس کا ایک پیراڈاکس ہے کہ جسے کہتے ہیں nothing is softer than water، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ کمزوری ہی اصل جو ہے طاقت ہے. اب پانی جو ہے وہ بہت آپ کو پتا ہے کہ وہ سافٹر ہے، لیکن وہ اصل طاقت کا ماخذ ہے. جیسے وہ بروسلی کا ہے نا وہ فیمس کہ پی واٹر،
ٹھیک ہے. طاقتور انسان جو ہے دوسروں کو شکست دیتا ہے, لیکن دانا انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو شکست دیتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے نفس کو وہ مارتا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک پیراڈاکسیکل بات ہے. پانی جو ہے وہ کسی سے لڑتا بھی نہیں, لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوہے کو یا چٹانوں کو جو ہے وہ گھسا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو یہی طریقہ کار ہے کہ بی واٹر, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے طاقت کا استعمال نہیں کرنا, کمزوری کا استعمال کرنا, یعنی کہ اسٹرینج پیراڈاکس ہے. اچھا, اسی طرح ایک جو پیراڈاکس ہے وہ سمجھنے اس کو یہ کہ خالی پن کی جو طاقت ہے, یعنی کہ آپ بالکل خود کو ایمٹی کر دیں. مثال کے طور پر جیسے وہ کہتا ہے کہ وی شیپ کلے انٹو اے پوٹ بٹ اٹ از دا ایمپٹینس انسائڈ دیٹ میکس اٹ یوزفل, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے برتن مٹی سے بناتے ہیں تو وہ اندر سے خالی ہوتا ہے, لیکن وہ اندر ہی ہے جو اس کو برتن بناتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب عجیب سی بات ہے, ٹھیک ہے. جیسے مطلب آپ اس کو سمجھے جیسے وہ کہتا ہے کہ خالی دماغ ہے یا خالی وقت ہے یا خاموشی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے ایمپٹینس کے مختلف جو ہے خالی پن کے شیڈز ہیں, ٹھیک ہے. ان شیڈز کے باوجود آپ دیکھیں ان کے اندر کتنی معنیت پائی جاتی ہے, ان کے اندر کتنے جہان جو ہے وہ بستے ہیں, یعنی ایمپٹینس جو ہے وہ فلفل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب عجیب پیراڈاکس ہے. تو اس طرح کا بے شمار جو ہے پیراڈاکس بیان کرتا ہے. یعنی یہ سب جو ہے انسان کی زندگی کا سب سے جو قیمتی وسائل ہے, یہ جو چیزیں میں نے بیان کیا ہے. تو آج کی دنیا جو ہے معلومات سے بھری ہوئی ہے, لیکن حکمت سے کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ذہن کو خاموش ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا. ذہن خاموش کبھی ہوگا تب وہ اس ایمپٹینس کی جو فلفلنس ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایکسپیرینس کر پائے گا. تو یہ پیراڈاکس اپنے آپ میں کتنی مکمل پیراڈاکس ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہ جاننا ہی اصل جاننا. اب دیکھیں جیسے وہ ایکشن جو ہے وہ نان ایکشن کو کہتا ہے, ایسے ہی وہ نوئنگ جو ہے نو نوئنگ کو کہتا ہے, ان نون کو کہتا ہے. دوز ہو نو ڈو ناٹ اسپیک, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سمجھیے کہ جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں ہے, تو جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں ہے. تو کم علم لوگ جو ہے زیادہ یقین سے, زیادہ اتھینٹسٹی سے بولتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے, ہماری بات ہی صحیح ہے, تم نے جیسے کہہ دیا ویسے ہی ہے. جبکہ ہر جو حکمت اور دانا آدمی ہے, حکمت رکھنے والا, وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑی باتیں جو پیراڈاکسیکل ہوتی ہیں, تو ان کے دونوں جو پہلو ہے وہ بیک وقت سچ ہوتے ہیں, تو زیادہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تو زیادہ علم جو رکھنے والے اپنی محدودیت کو وہ پہچانتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ حقیقی حکمت جو ہے وہ عاجزی پیدا کرتی ہے, انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. اسے پتہ پیراڈاکسیکل ہوتی ہیں بڑی باتیں, دونوں طرح سے سچ ہوتے ہیں. اچھا, بظاہر جو ہے ایک اور پیراڈاکس بھی ہے, بظاہر بیکار چیزیں سب سے زیادہ جو ہے مفید ہوتی ہیں, وہ یہ کہتا ہے. یہ کتاب کا جو ہے بہت خوبصورت حصہ ہے. مطلب ایک باغ میں صرف درخت نہیں ہوتے, درختوں کے درمیان خالی جگہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایک موسیقی جو ہے وہ صرف آواز نہیں ہوتی, خاموشی بھی موسیقی کا حصہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پیراڈاکسیکل ساری بات ہے. ایک کتاب جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. الفاظ کے درمیان وقفہ بھی معنی پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی جو ہے وقفہ جو ہے معنی کے لفظ کے بعد جو ہے لیا ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پیراڈاکسیکلی جو ہے وہ چلتی ہیں. یہ بھی پیراڈاکس ہے. اس پیراڈاکس کے اندر جو ہے کتنی معنویت ہے, تو اس میں جو وقفہ ہے, اتار چڑھاؤ ہے, وہ بالکل معنی کو بدل دیتا ہے. تو آج جو ہے اب دیکھ لیں کہ اب اتنی معلومات ہے, لیکن انسانوں کے اندر جو ہے سمجھ کم ہے, ٹھیک ہے. الفاظ جو ہیں بہت ہی بڑھ گئے, بہت لفاظی استعمال ہو رہی ہے, مگر حکمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے پیراڈاکسز پہ فوکس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. پیراڈاکسز جو ہیں وہ بہت اہم ہے انسانی ذہن کو جو ہے متحرک رکھنے کے لیے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کوئی بڑی بات جو ہے وہ سمجھنے کے اہل نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا سمجھ نہیں سکتے, مطلب اہل ہی نہیں ہو سکتے آپ. یہ فرسٹ کیپیبلٹی ہے. اسی طرح جو ہے اس کا ایک اور پیراڈاکس ہے, ناکامی کے ذریعے کامیابی. نوئنگ ادر از انٹیلیجنس, نوئنگ یور سیلف از انلائٹنمنٹ, ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ کیا سمجھتی ہے کہ زیادہ پیسہ ہو یا زیادہ جو ہے آپ کے پاس
طاقت ہو یا زیادہ آپ کے پاس شہرت ہو، زیادہ آپ کے پاس اگر دولت ہو، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں جو ہمارے لیے ترقی اور کامیابی کا جو ہے وہ زینہ بنتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ایک ترقی کا تصور ہے وہ جو ہے اس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں، صحت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، کامیابی ہے. لیکن جو لا تزو ہے اس کا پیراڈاکس جو ہے، لیکن وہ عجیب طرح سے وہ سوچتا ہے حقیقت کو، یا عجیب باتیں کرتا ہے کہ تم اگر اپنی خواہشات پہ قابو نہ پایا تو تم کام ہو گئے. لیکن ہم تو اس کو بالکل الٹ جا کے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلاً وہ ایک جگہ پہ وہ یہ کہتا ہے اسی کتاب کے اندر کہ conquering yourself is a greater strength. تو اصل جو جنگ ہے وہ باہر نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ہے. تو خود کو فتح کرنا، خود ہی فتح کرنا، یہ خود آپ کے آپ پیراڈاکسیکل بات ہے. میں خود کو خود ہی فتح کر رہا ہوں، تو بتائیے کہ اب اس میں کیا کامیابی ہوئی اور شکست جو ہے وہ کیا ہوئی. تو اس میں شکست تو میری ہو رہی ہے، کامیابی میں ہی ہو رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ میں پیراڈاکس ہے. اس طرح کے مطلب اتنے پیراڈاکس ہیں، یہ پوری کتاب جو ہے پیراڈاکسیکل ہے. اور شاید اسی وجہ سے میرا خیال سے کہ آج تک جو ہے یہ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک سیدھی سپاٹ بات جو ہے فوری اپنا اثر ظاہر کر دیتی ہے، لیکن ایک پیراڈاکس میں کہی گئی بات جو ہے وہ صدیوں تک اپنا اثر رکھتی ہے. جیسے کہ پانی کی ہم نے اس سے پہلے جو ہے بات کر رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے سیدھی بات کیوں نہیں کی، یعنی کہ وہ پیراڈاکسیکل یا کیوں جو ہے وہ بات کرتا ہے. مثال کے طور پر جو مختلف چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں پیراڈاکسی بناتا ہے، یعنی دن اور رات، زندگی اور موت، وجود اور عدم، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں روشنی اور اندھیرا، یعنی اس طرح کی بے شمار جو مثالیں اس نے ایک دوسرے کے مخالف جو ہے وہ دی ہیں، یعنی تضاد میں دی. یہ ایک ہی ریالٹی کے جو ہے وہ دو رخ ہے، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہے. اس لیے لا تزو ہے جو ہے وہ پیراڈاکس کو استعمال کرتا ہے کہ انسان منطق سے آگے سوچے. یہ جو ہم موجودہ منطق میں بالکل جھگڑے ہوئے ہیں، جیسے سائنس ہے، امپیریسزم ہے کہ بس ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ذہن اور ہمارے تخیل، ہمارے تعقل سب کی موت ہے. تو اگر آپ موجودہ سب سے جو کہ اس وقت ہماری انسان کو جو ہے سب سے زیادہ جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرا خیال سے نان سائنٹیفک تھنکنگ ہے. نان سائنٹیفک تھنکنگ سے میرے مراد ہے کہ پیراڈاکسیکل یا پیراڈاکسز جو ہیں وہ خود نان سائنٹیفک جو ہے تھنکنگ ہوتی ہے. لیکن بہت سارے پیراڈاکسز ہیں، خود سائنس میں بے تحاشا پیراڈاکسز ہیں. تو پیراڈاکسز جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک طرح کا ایک شادابی پیدا کرتے ہیں آپ کی روح کے اندر. آپ اس کو سن کے جو ہے وہ کھل اٹھتے ہیں، دیکھ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کچھ جو ہے اس سے مزید آپ کے سامنے جو ہے پیراڈاکسز جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پھر تاکہ دیکھیں، بلکہ پہلے کی تھوڑی تفصیل ہم اور مزید کر لیتے ہیں. لا تزو نے جو اس کو بیان کیا ہے، سب سے اونچی نیکی اور کار خیر تو پانی کی طرح ہوتا ہے. پانی ہزار موجودات کے لیے بلا روک ٹوک نفع بخش ہوتا ہے، اور وہاں بھی اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے جہاں کچھ اور نہیں پہنچتا. یوں پانی داؤ سے بہت نزدیک ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ اگر ہر شخص یہ احتیاط کرے کہ رقابت اور مقابلہ کرنے میں نہ پڑے تو پھر کبھی غلطی نہ کرے گا. یعنی یہ کتنی حکمت والی بات جو ہے وہ پانی کے تناظر میں بتا رہے. یعنی ایسے رینڈملی میں کہیں سے بھی پیج اٹھا کے پڑھ سکتا ہوں. ایسی کتاب ہے کہ وہ جو پنجوں کے بل کھڑا ہے کبھی جم کر کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل رہا ہے دور تک نہیں جا پاتا. جو خود نمائی میں پڑ گیا اسے تابندگی نہیں ملتی. جو خود کو ہمیشہ حق پر سمجھے کبھی ممتاز نہیں ہو سکتا. خود ستائی کے عادی شخص میں کوئی خوبی نہیں. لاش زنی کرنے والے کا معاملہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اکثر جاندار موجودات سے اس سے نفرت کرتے ہیں. چنانچہ جس کے پاس داؤ ہے وہ ایسی وضع کبھی اختیار نہیں کرتا. یعنی کہیں سے بھی ایسے رینڈملی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کو پیراڈاکسیکل باتیں ہم پوری کتاب میں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی. میں ابھی اس کی فلسفیکل شرح جو ہے وہ اس میں نہیں پڑھ رہا، میں جسٹ رینڈملی بات کرنا. The more restrictions and prohibitions there are in the world, the poorer will the people become.
ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ پوری کتاب میں یہ ایسی کتاب ہے اس کو ایک بار نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ کھلتے جائیں گے، اور ہر بار آپ اس سے زیادہ جو ہے لطف اٹھائیں گے. جو چیز ابھی محکم اور استوار ہو اسے سنبھالنا آسان ہے، جس چیز کے عوارض ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئے اس سے نپٹنا آسان ہے. جو چیز ابھی نرم و ٹوٹنے والی ہو اسے گھلا دینا سہل تر ہے. جو چیز ابھی ننھی سی باریک سی ہو اسے بکھیر دینا آسان ہے. ہر چیز سے اس کے عرصہ ہستی میں آنے سے پہلے سروکار پیدا کر لو. ہر چیز کو منظم کر لو اس سے پہلے کہ وہ بد نظمی میں جا پڑے. وہ تناور درخت جس کے تنے کا گھیر انسان کی باہوں سے بھی زیادہ ہو بال برابر کھوئے ہی سے اٹھتا ہے. 9 منزلہ برج بھی تو مٹی کے ایک ڈھیر سے اٹھایا جاتا ہے. 1000 فرسنگ کا سفر اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جو تمہارے قدموں تلے. جو بھی کسی کام کے لیے کوشاں ہوتا ہے آخرکار سے خراب کر بیٹھتا ہے. یہ نون ایکشن کا. جو بھی کسی شے سے اپنے تعلق میں جٹا رہتا ہے بالآخر اسے ضائع کر بیٹھتا ہے. مرد دانا و حکیم کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسی لیے وہ کسی چیز کی توڑ پھوڑ نہیں کرتا. وہ کسی چیز سے لپٹتا چمٹتا نہیں، بس اس کی کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. کسی بھی صحیح و کاوش میں عام آدمی عین اس وقت معاملہ خراب کر بیٹھتا ہے جب وہ اس کے انجام تمام کے کنارے پہنچا ہوا ہے. ہر کام کے آخری مرحلے میں بھی اس قدر احتیاط سے کام لو جتنا اس کے آغاز میں کیا تھا، یہ تمہارا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا. یعنی میں ابھی آپ کے سامنے رینڈملی صرف جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جو گستاخ ہو لاپرواہ ہو مارا جائے گا، جو بے باک تو ہے مگر لاپرواہ نہیں زندہ رہے گا. ان 2 رویوں میں سے ایک مفید اور دوسرا نقصان دہ ہے، مگر کون ہے جو واقعی جانتا ہے کہ آسمان کس سے نفور ہے. اس لیے تو مرد دانا حکیم کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. طریقے آسمان یہی ہے کہ رقابت میں رکھو پھر بھی غالب اور کامیاب رہو. منہ سے کچھ نہ کہو لیکن جواب دو. بلانے کا حکم مت دو لیکن اجازت دو کہ چیزیں خود سے چل کر آئیں. کند اور سست رہو لیکن منصوبہ ٹھیک سے بناؤ. آسمان کے چال میں بڑے پھندے ہیں، یہ پھندے ہیں تو کھلے کھلے، لیکن اس حلقہ دام سے کچھ شے پھسل کر نہیں نکل سکتی. یعنی اب میں کوشش کروں کہ میں اس کو بالکل آخری جو ہے وہ پڑھوں. آخری باب جو ہے، مرد دانا و حکیم چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. اس کے پاس جو کچھ ہو وہ دوسروں پر صرف کر دیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس بیش از بیش ہوتا ہے. وہ اپنا سب کچھ دان کر دیتا ہے، پھر بھی وہ غنی تر ہو جاتا ہے. طریقہ آسمانی کسی زیاں کے بغیر نافع و سود مند ہوتا ہے. مرد دانا و حکیم کا طریقہ یہی ہے کہ کسی نبرد آزمائی کے بغیر سب امور سر انجام دیے جائیں. تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اور اس سے آپ کے اندر جو ایک طرح کیا جکڑن پیدا ہوگی آپ کے عقل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے علم کے اندر جو ہے سائنٹسزم کا ایک رجحان جو پیدا ہو گیا ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے بڑے پیراڈاکسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس طرح کی کتابیں انسانی تاریخ میں کیوں نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بہت چیدہ چند لوگ نظر آتے ہیں جو پیراڈاکسز میں بات کرتے ہیں. تو وہ کتنے لوگ بڑے لوگ ہوں گے جو کہ پیراڈاکس میں بات کرتے ہیں، کیونکہ پیراڈاکس میں بات کرنے والا شخص جو ہے وہ یک رخی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر مختلف جہتیں اس کے اندر کھل رہی ہوتی ہیں. وہ حقیقت کو جو ہے وہ جیسے دیکھتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ حقیقت کو جیسے سمجھتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. حقیقت ان پہ ویسے منکشف ہوتی ہے جیسے کسی عام لوگ پہ جو ہے وہ منکشف نہیں ہوتی. تو پیراڈاکسز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور زندگی خود انسان کی جو ہے پیراڈاکس کی طرح اسے قبول کرنا چاہیے، اور پیراڈاکسز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے لطف اٹھانا چاہیے، اور اپنے ذہن کی جو بڑی صلاحیتیں ہیں ان کو پہ صرف کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر بھی ایک جو ہے پیراڈاکس جنم لے اور آپ سمجھ پائیں کہ زندگی جو ہے وہ منطق سے بہت بڑی ہے.